الحمدللہ ہم لوگ سورہ نساء کا مطالعہ کر رہے ہیں. آج ہم لوگ آیت نمبر 71 سے شروع کریں گے. پچھلی بار ہم نے ذکر کیا تھا کہ منافقین پر تین چیزیں بڑی بھاری ہیں. ایک، منافقین پہ یہ بڑا بھاری تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور اس کی وجہ بھی ہم نے بیان کی تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات ایک شخص ان کے سامنے موجود تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہی طرح کا ایک شخص دیکھتے تھے. تو ان کے لیے یہ بات بڑی مشکل تھی ایکسیپٹ کرنی کہ ایک ہماری ہی طرح کا شخص ہم سے اونچے مقام پر ہے اور ہمیں ہر معاملے میں اس کی بات ماننی ہے، ہمیں ہر معاملے میں جو ہے اس کی پیروی کرنی ہے. دوسری بات جو ان کے لیے بڑی مشکل تھی وہ یہ تھی کہ جب انہیں یہ حکم دیا جاتا کہ بھئی اب جو ہے نا لڑائی کا مرحلہ آ سکتا ہے، کیونکہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ہم دین پھیلا رہے ہیں، اب اس کی وجہ سے جن لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے وہ آپ پہ پلٹ کے حملہ بھی کریں گے اور آپ کو نقصان بھی پہنچائے. تو اب آپ نے اگر ایسا موقع آتا ہے تو آپ نے بھی نکلنا ہے اور آپ نے بھی اپنی بھی جان بچانی ہے، جو ہمارا جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں ان لوگوں کی بھی جان بچانی ہے. یہ معاملہ ان پہ بڑا بھاری تھا. اور تیسری چیز جو ان کے لیے سب سے مشکل تھی وہ تھی کہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، یا اللہ کے دین کے لیے اپنا مال لگانا، جان لگانا یا اس قسم کی، یا اللہ کے دین کے لیے کسی جگہ سے ہجرت کر جانا. یہ معاملہ بھی ان کے لیے بڑا مشکل تھا، کیونکہ ہجرت کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کے جتنے کنیکشنز ہیں وہ آپ نے سب توڑ دیے اور اب آپ جہاں پر جائیں گے وہاں پہ دوبارہ زیرو سے سٹارٹ لینا ہوگا. تو اب جو آگے آیات آ رہی ہیں اس میں اس دوسری چیز کا ذکر ہے. پہلی چیز کا ذکر ہم نے پچھلی بار کر دیا تھا، اطاعت رسول کا. اب دوسری چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب ان سے لڑنے کے لیے کہا جاتا ہے تو اس سے ان پر کیا تکالیف ہوتی ہیں. اب ظاہری بات ہے جب ہم لڑائی کی بات کرتے ہیں یا جب ہم اللہ کے راستے میں نکلنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف جان ہی نہیں ہوتی، انسان کا مال بھی ہوتا ہے، انسان کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، انسان کی فیملی بھی ہو سکتی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. کہ یہاں پر یہ جو خطبہ ہے، کیونکہ یہ جو قرآن کی آیات ہیں یہ ایک قسم کے خطبات الہیہ ہیں، تو اب یہ جو آیات نازل ہو رہی ہیں خطبے کی صورت میں جو نازل ہو رہی ہیں یہ اس وقت کی ہے جب جنگ احد کا معاملہ جو ہے وہ پیش آ چکا تھا، مسلمانوں کو اس میں بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ مسلمانوں پر ہر طرف سے وارننگز آنی شروع ہو گئی، مسلمانوں پر ہر طرف سے جو ہے وہ باتیں کسنی شروع کر دی لوگوں نے، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہیں گے کہ مسلمان خطرات میں گھر گئے. اب کہیں سے خبریں آتی کہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور مسلمانوں کو کچل دیں گے. کہیں پر مسلمانوں کے ساتھ غداریاں شروع ہو گئیں، جو مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کیے گئے تھے اس پہ غداریاں شروع ہو گئیں. ہمیں ایسے بھی واقعات ملتے ہیں کہ جہاں پہ مسلمانوں کو کہا گیا کہ ہمیں مبلغین کی ضرورت ہے اور پھر مسلمانوں کو دھوکے سے بلا کر مبلغین کو ان کو قتل کر دیا گیا. تو اب جب یہ سارے معاملات چل رہے تھے اور مسلمانوں کے لیے خطرات زیادہ ہو رہے تھے تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ تاکید کی کہ بھئی یہ مسلمان جتنے بھی ہیں وہ ذرا الرٹ ہو جائیں، اب ذرا معاملات جو ہیں ان کو سیریس لینا شروع کر دیں، اور اگر کہیں لڑنے کا معاملہ درپیش آ جائے تو پھر پیچھے نہ ہٹیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 71 سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، خذوا حذرکم، اپنے تحفظ کا سامان سنبھال لو. تحفظ کے سامان سے مراد یہاں پہ ہتھیار بھی ہو سکتے ہیں، یا تحفظ کے سامان سے یہاں پر مراد وہ سرکمسٹانسز بھی ہوتے ہیں جس میں آپ رہ رہے ہیں، کہ اپنا دھیان رکھو جہاں پر بھی آپ ہو، اپنے پریکاشنز لو. فانفروا ثبات او انفروا جميعا، اور نکلو خواہ ٹکڑیوں کی صورت میں یا خواہ جتھوں کی صورت میں. جب اگر لڑائی کا معاملہ پیش آ جائے، اگر تم پہ حملہ ہو جائے یا تمہیں لڑنا پڑے تو پھر تمہیں نکلنا ہے، چاہے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں 2-4 لوگوں کی صورت میں نکلو، یا چاہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے دی کہ اب سب نکلیں گے تو پھر سب کو نکلنا ہے. اب پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیر لگاتے ہیں. اب یہاں پر وہ آ رہا ہے منافقین کا معاملہ، کہ جب اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو گیا کہ بھئی آ جائیں، اب ہم نے چلنا ہے، اب ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم نہیں نکلیں گے تو پھر ہم مارے جائیں گے. تو اب انہوں نے کیا کرنا کہ ایسے لوگ کیا کرتے تھے، اب ایسے لوگ بہانے بنانے شروع ہو گئے. حکم آ گیا ہے، نکلنا ہے، تیاری میں ڈھیل شروع کر دی، اوہ ابھی تو ہماری تیاری نہیں ہے، یا اوہ ابھی تو ہمیں یہ کام پڑ گیا ہے. یا وہ اس بات کے منتظر رہتے تھے، اگر لوگ چلے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل گئے، اب وہ اس بات کے منتظر رہتے تھے کہ وہاں پر شاید کچھ بھی نہ ہو، یا اگر کچھ ہو جائے تو اس کا فیصلہ ہو جائے اور پھر ہمیں یہ نکلنا پڑے، پھر ہمارے لیے جو ہے معاملہ آسان ہو جائے کہ بھئی ہم تو ریڈی تھے، تو وہ تو معاملہ ہی نہیں ہوا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے، یعنی آپ نکل گئے، آپ کو وہاں پر پہنچے، اب یہ لوگ تو پیچھے سے نہیں گئے لیکن جو لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں، اگر انہیں کوئی مصیبت آ جائے، انہیں کوئی پرابلم ہو جائے، کوئی گزند پہنچ جائے، کوئی ہزیمت آ جائے، قال، تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں، قال قد انعم اللہ علی اذ لم اکن معہم شہیدا، تو وہ کہے گا کہ مجھ پر تو اللہ نے بڑا انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوا.
دیکھیں کہ کیسا ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے، جب انسان اللہ تعالیٰ کے دین سے پیچھے ہٹتا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں ان کو دل سے تسلیم نہیں کرتا ہے، تو جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے اگینسٹ میں ایسے لوگوں کے دل میں بغض اور حسد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کے دل میں ان کے لیے جو ہے ایک بلا وجہ کی، جسے کہتے ہیں نا، نیگیٹو فیلنگز پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر بھی ان نیگیٹو فیلنگز کا، اس حسد کا اللہ تعالیٰ ایک اینگل بیان کر رہا ہے کہ اگر انہیں جنگ میں وہ لڑنے نکلے ہیں، وہاں پر کوئی نقصان ہوگا تو یہ بڑے خوش ہو جاتے تھے، انہیں تو نقصان ہو گیا اور یہ بھی بڑا اچھا ہو گیا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں گئے. اور دوسری طرف وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں کوئی فضل پہنچ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی فتح ہو جائے، تمہارے ہاتھ کوئی مال غنیمت لگ جائے، تم لوگ ان پر غالب آ جاؤ، لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، تو اس وقت وہ پھر حسرت کے ساتھ کہے گا، یا وہ کہتے ہیں جیسے تمہارے اور ان کے درمیان محبت کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. کیا کہتے ہیں؟ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اے کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا ہوتا تو یہ بڑی کامیابی مجھے بھی حاصل ہو جاتی ہے. یعنی نقصان ہو جائے تو وہ تمہارا، کامیابی ہو جائے تو یہ مجھے بھی ملنی چاہیے تھی. اور ہم دیکھیں گے کہ یہ ایک منافقین کے کردار کا نقشہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے، اور ہم اس کو اپنے اوپر بھی لاگو کریں گے کہ کیا کہیں خدا نخواستہ اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہوئے یہ ہم پر بھی تو لاگو نہیں ہوتا کہ ہم بھی جہاں پر دین کے آسان معاملات ہوتے ہیں وہاں پہ اللہ اللہ کرتے ہیں، اور جہاں مشکل معاملہ ہوتا ہے وہاں پہ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ بڑا غفور رحیم ہے. اب یہاں یہ بات بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا بڑے پازیٹیو اور بڑے زوردار انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بس اللہ کی راہ میں نکلو اور لڑو. یعنی چاہے تمہیں قتل کیا جائے یا چاہے تمہاری جان بھی جائے تو تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلو اور لڑو، قتال کرو، یا تمہیں یہ قتال کرنا چاہیے. اور یہ کن کے لیے ہے؟ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، ان لوگوں کو، یعنی پس اللہ کی راہ میں قتال کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض فروخت کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اصول بتا دیا. دیکھیں میں نے یہ جہاد اور قتال کے معاملے میں ایک چیز یہاں پہ کلیئر کر دوں جو بڑا ضروری ہے. آج کے معاملے میں ہمیں یہ سمجھا ہوا، آج کی دنیا میں ہم جو رہ رہے ہیں، کہ یہ قتال کا معاملہ، جہاد کا معاملہ، لڑنے کا معاملہ اس وقت کے کمانڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے ہاتھ میں تھا. جب اللہ کے رسول حکم دیتے تھے، کسی کو بھیجتے تھے یا جو لوگوں کو کہتے تھے کہ نکلو، تو اللہ کے رسول کی مرضی کے بغیر، صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مرضی اور اطاعت کے بغیر کوئی نہیں نکل سکتا تھا. اب آج بھی ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہاں پر بھی ممالک ہیں، یہاں پر بھی ملک چلانے کے ایک انداز ہے، طریقے ہیں. آج بھی اگر کوئی ملک، جب تک کوئی اسلامی ملک جب تک یہ آواز نہیں اٹھائے گا کہ ہم نے لڑنا ہے، تب تک یہ میری اور آپ کی مرضی پر منحصر نہیں ہے کہ ہم نکل جائیں اور لڑنا شروع کر دیں. یعنی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی مرضی سے نکلیں، 8 10 15 ہزار لوگ جمع کریں، کسی جگہ پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے لڑائی شروع کر دیں. یہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جو حاکم وقت ہے یہ اس کے ہاتھ میں معاملہ ہے. اچھا اب یہاں پر ایک دوسرا اعتراض یہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے کہ وہ جو حاکم وقت ہے وہ تو یہ ایسا کوئی حکم دیتا ہی نہیں ہے، وہ تو جو ہے بالکل ڈرپوک ہے یا وہ فلانا ہے. تو پھر ہم یہاں پر اب کیا کریں گے؟ تو اب یہاں پر پرائرٹی لڑنے کی نہیں ہوگی، اب یہاں پر پرائرٹی وہ جو حاکم وقت ہے جو آپ کو کفر کا حکم دے رہا ہے، جو آپ کے لیے دین کا معاملہ مشکل میں لا رہا ہے، آپ پہلے اس سے نپٹیں گے، پھر آپ باہر نکلیں گے. بھئی آپ پہلے جب تک اپنے گھر کا معاملہ ہی نہیں صحیح کرو گے تو باہر والوں کو کہاں آپ جا کے جو ہے نا تبلیغیں کرتے پھرو گے، یا باہر والوں سے کہاں لڑتے پھرو گے؟ تو یہ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ قتال کا حکم دے رہے ہیں، جہاد کا حکم دے رہے ہیں، یہ میری آپ کی مرضی پر انحصار نہیں کرتا کہ ہم لوگ بیٹھے جمع ہوئے، ہم لوگوں نے لوگ جمع کیے، نکلے اور جا کے لڑائیاں کرنا شروع کر دی. ایسا بالکل نہیں ہے. اس کا طریقہ وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے، حکم دیتے تھے، اس کے بعد خلفائے راشدین آئے، انہوں نے جب بات کی تو ہوا. اور آج کے زمانے میں یہاں پر ہم جہاں پہ رہ رہے ہیں، یہاں پر جو حکومت ہے، جو ان کے انچارج ہیں، جو ان کے انڈر آرمیز ہیں، جو ٹرینڈ لوگ ہیں، یہ ان کے جو ہے نا ذمہ داری میں آ جاتے ہیں. اگر وہ ہمیں حکم دیں گے کہ بھئی اب عام حکم ہے، مثلا اب جیسے ہم امریکہ میں رہ رہے ہیں، اب اگر امریکہ کی گورنمنٹ یہ ڈکلیئر کرتی تھی کہ جو بھی لڑ سکتا ہے وہ آ جائے ہمارے ساتھ لڑے، تو اب جو یہاں کا سٹیزن ہے اس کے پاس کوئی چوائس نہیں، کیونکہ اب حکومت نے آواز لگا دی. اب آپ پیچھے نہیں رہ سکتے. اگر آپ فٹ ہو اور آپ یہ کام نہیں کرتے ہو تو آپ پہ ٹریزن کا کیس ہو سکتا ہے، آپ پر غداری کا کیس ہو سکتا ہے. تو یہی معاملہ اس وقت بھی تھا کہ جب حکومت نے آواز لگا دی کہ آ جائیں، اب آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، اب ہم نے جانا ہے، اور اس وقت کوئی نہیں لڑتا تو اس پر بھی وہ ٹریزن والا معاملہ تھا. لیکن بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ منافقین کو اس میں ذکر کر رہا ہے. تو یہ بات بڑی ضروری اور کلیئر ہے، ہمارے لیے کلیئر ہونی بڑی ضروری ہے کہ ان آیات کا کیا تسلسل ہے، کہ یہ آیات جو ہے کس کانٹیکس میں آ رہی.
تو اب دوبارہ آتے ہیں آیت نمبر 74 کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. بس اللہ کی راہ میں قتال کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض فروخت کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اس کی زندگی کے دن رات اٹھنا بیٹھنا اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہو، اور دوسرا دین کے لیے ہو. ہمارے لیے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس ایک بڑا دین کا ایک بڑا محدود سا تصور آ گیا ہوا. محدود سا تصور سے کیا مراد ہے؟ اب اگر کوئی شخص فارغ بیٹھا ہے، فرض کریں کوئی شخص فارغ بیٹھا ہے، تو ہم لوگ اسے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ فلم نہ دیکھے بلکہ نوافل پڑھ لے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لے، قرآن پڑھ لے. ہم لوگ ایکسپیکٹ کرتے، یہ بری بات نہیں ہے، ایسا کرنا بری بات نہیں ہے. لیکن اس سے بہتر کیا ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ وہ دین سیکھے، وہ کوئی ایسا کام کرے جس سے اس کا بھی فائدہ ہو، اور جو عوام ہے، جو عام عوام ہے، جو لوگ ہیں، ان کا بھی فائدہ ہو. ہمارے ہاں آج یہ ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا، مسئلہ تو نہیں کہنا چاہیے، ہمارے ہاں آج یہ بہت بڑی سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بس اپنی عبادات میں لگے رہو، باقی دنیا بھاڑ میں جائے. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. دیکھیں، اگر ایسا ہی معاملہ ہوتا کہ اپنا کام کرتے رہو اور باقی سب اپنا اپنا جانے، تو پھر تو ماں باپ جو ہے وہ بھی کہیں کہ بچہ جو ہے ہمارے چلنے پھرنے قابل ہو گیا، اپنا کرے، ہم اپنا کرتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے. یا ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی بیوی کے بارے میں کہے کہ بیوی اپنا کرے، میں اپنا کروں، مجھے اس کا لگ گیا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو دین کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ دین کا معاملہ بھی، ہم جب اس دنیا میں ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ اور اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم اپنی ذمہ داریوں سے یہ کہہ کے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے کہ میرا کام نہیں ہے. جو بھی دین کا کام ہے وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے میرا کام ہے. تو ہمارے پاس جو بھی وقت ہے، جو بھی ہمارے پاس زائد وقت ہے یا فارغ وقت ہے جس میں ہم کوئی بھی کنسٹرکٹیو یا پازیٹیو کام کر سکتے ہیں، تو ہم یہی کام کریں گے کہ جس سے اپنا بھی فائدہ ہو، لوگوں کا بھی فائدہ ہو، اور دین کا بھی فائدہ ہو. تو یہاں پر اب اس کانٹیکس میں جب ہم یہ آیت دیکھیں گے کہ وہ لوگ جن کی نظر آخرت پر ہے، جن کی نظر جنت پر ہے، ان کے لیے یہ دنیا کیا ہے؟ ان کے لیے یہ دنیا، یہ زندگی، یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کریں. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اس زندگی کو آخرت کے عوض بیچ دیا ہے. اللہ اکبر. اس پہ جتنی بھی بات کی جائے کم ہے. دیکھیں، ہم ایک جنرل بات بھی کرتے ہیں. آج کی دنیا میں وہ شخص جس کی پرائیورٹی یہ دنیا بن چکی ہو، اس کی ساری بھاگ دوڑ کس چیز کے لیے ہوتی ہے؟ اس کی ساری بھاگ دوڑ ہوتی ہے میرے پاس بڑا گھر ہو، میرے پاس بڑی گاڑی ہو، میرے پاس ایکسپینسو جیولری ہو، مہنگی جو ہے وہ زیورات ہوں، میرے پاس مہنگی گھڑیاں ہوں، مہنگا مہنگا مہنگا. ساری بھاگ دوڑ کس کے لیے ہوتی ہے؟ اس کی ساری بھاگ دوڑ اس دنیا کے لیے ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آخرت کہیں مس ہو گئی. اور جس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ تو اللہ، ہم دیکھتے ہیں اللہ کے ایسے ایسے بندے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری کی پوری زندگی جو ہے اس دین کے لیے وقف کر دی. یعنی ڈاکٹری پڑھی، انجینئر بنے، تعلیم حاصل کی، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بھی صلاحیتیں دی ہیں وہ میں اس دین کے لیے صرف کر دوں. یعنی آپ ڈیڈیکیشن کا جو ہے نا وہ دیکھیں، معاملہ دیکھیں کہ ایک دو ہمارے سامنے ایکسٹریم نظر آ جاتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اس دنیا میں جو بھی ہیں، ہم لوگ چاہے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ہم لوگ کا چاہے اپنا بزنس ہے، ہمارا چاہے جو بھی ہے، پرائیورٹی ہماری آخرت ہونی چاہیے. اگر ہماری پرائیورٹی آخرت یا جنت نہیں ہے، دیکھیں کہنے کو تو سب کی ہے، لیکن ہم اپنے اندر جھانکیں اور دیکھیں کہ کیا میری پرائیورٹی واقعی آخرت اور جنت ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ایسا شخص اس دنیا میں محو ہو جائے گا، اس دنیا میں جو ہے بزی ہو جائے گا. اور ہم ایک اور چیز اس پہ ہم بات کریں گے. اگر آپ ایک اور چیز نوٹ کریں، میں بھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کر رہا تھا کہ جو شخص اس دنیا میں بزی ہو جاتا ہے نا، جس کی پرائرٹی یہ دنیا بن جاتی ہے، بس پھر اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں ڈال دیتا ہے. پھر وہ اسی دنیا میں ہی لگا رہتا ہے. میرا یہ کم ہو گیا، میرا یہ زیادہ ہو گیا، میں نے اسٹاک خرید لیے، میں نے اسٹاک بیچ دیے، میرا ایک گھر آ گیا، میرا دوسرا گھر چلا گیا، میرا بزنس زیادہ ہو گیا، اس کو پھر یہی پڑی رہتی. جو اس دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا کے پیچھے ہی بھگاتا رہتا ہے. اور پھر جب آ جاتا ہے فرشتہ جان نکالنے کے لیے، تو پھر وہ بندے کو ریئلائز ہوتا ہے، بٹ دین اٹس ٹو لیٹ. تب تک بات بہت لیٹ ہو چکی ہوتی. تو ہم لوگ ابھی سے یہ طے کر لیں کہ ہماری جو ہے پرائرٹی کیا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سودا وہی لوگ کرتے ہیں، دنیا اور آخرت والا، یا بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ لڑائی والا فیصلہ وہی لوگ کرتے ہیں جو یہ سودا کر چکے ہوں کہ ہم نے اس دنیا کو
آخرت کے عوض بیچ دیا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، تو جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑے گا تو وہ خواہ مارا جائے یا غالب ہو۔ اچھا یہاں پہ ہم ایک اور چیز دیکھیں گے، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑے گا اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ اس معاملے میں ہمیں کئی احادیث ملتی ہے نا، جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی شجاعت بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، ایک شخص جو ہے وہ عصبیت کے لیے لڑتا ہے کہ میری قوم میرا ملک، آج بھی بڑا مسئلہ ہے نا، اور ایک شخص جو ہے وہ دین کے لیے لڑتا ہے، دین کی، تو اب ان میں سے جو وہ کون ہے جو اللہ کے لیے لڑ رہا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین کے لیے لڑتا ہے۔ اور اسی طرح ہم ایک اور چیز بھی دیکھیں گے کہ آخر جو شہید کا درجہ ہے، اسلام میں شہید کا درجہ ہے، وہ کسے دیا جائے گا؟ اسلام میں شہید کا درجہ اسے ہی دیا جائے گا جس نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کی اور وہ اس میں مر جائے۔ ہمیں اس میں بھی کئی احادیث ملتی ہیں نا کہ جو اللہ کے راستے میں نکلا، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے نکلا، اور اگر مر گیا تو اس کے بھی شہادت کا درجہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص، اب یہ بھی ہمارے ملک میں ایک بڑا مسئلہ ہے نا کہ وہ نکلتا ہے پیور دنیاوی کام کرنے کے لیے، وہ نکلتا ہے پیور جو ہے نا، وہ میں الفاظ وہ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ حکومت کے معاملات کو جو ہے نا اپنے حق میں کرنے کے لیے کوئی اسے مارتے کہتے ہیں شہید ہو گیا۔ وہ شہید جمہوریت ہو سکتا ہے، وہ شہید ڈکٹیٹرشپ ہو سکتا ہے، شہید اسلام نہیں ہو سکتا۔ شہید اسلام صرف وہی ہے جو اسلام کے لیے کام کرے اور اسلام کے لیے کام کرتے ہوئے اس کی جان چلی۔ اس کے علاوہ باقی سارے شہداء جو ہیں وہ غیر اسلامی شہداء ہوں گے۔ لے جی، اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے لڑنے کے لیے، وہ خود مارا جائے یا غالب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے، یعنی دونوں حالتوں میں، چاہے مارا جائے یا چاہے غالب ہو جائے۔ یہاں جو اگلی آیت ہے اس کے بارے میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے آیت۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خطاب کر رہا ہے جہاں پر آلریڈی اسلام قائم ہو چکا ہے، جہاں کے معاملات اسلام کے تحت چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پر ایڈریس کر رہے ہیں، اور ان آیت میں ان کے لیے ہے، ان کو یہ ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ اب آپ کے یہاں جو معاملہ ہو چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہیں نکلتے ہو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانیں دینے کے لیے، جان لینے کے لیے، لڑنے کے لیے۔ اب یہاں پر ہوا کیا تھا کہ جو مسلمان تو ہجرت کر کے آ گئے تھے، وہ تو آ گئے تھے، لیکن اب کچھ لوگ پیچھے ایسے بھی رہ گئے تھے جو کمزور تھے، جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے، بوڑھے تھے، خواتین تھیں، بچے تھے۔ اب ان کا کیا قصور ہے؟ اب ہوا یہ کہ جو مسلمان آگے وہ تو آگے، جو پیچھے بچ گئے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اب ان پر تشدد ہوا ہے، انہیں مارا جا رہا ہے، انہیں تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ جو وہ تمہارے بہن بھائی تکلیف میں ہیں آپ نے ان کی بھی مدد کرنی ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر جو مغلوب بنا دیے گئے ہیں، یعنی اسلام قبول کر لیا لیکن نہیں نکل سکے اور ظلم و تشدد برداشت کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو تکلیف میں ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمیں نکال اس بستی سے جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے خاص اپنے فضل سے کوئی مددگار بھیج دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جیسے پہلے بات کی کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تکلیف میں اور دعائیں کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو ان کی مدد کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ یہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی، اب یہاں پر ہم دوبارہ کریں گے۔ دیکھیں اب ہمارے یہاں ایک اور بڑا مسئلہ یہ بھی ہے، میں پھر پاکستان کی بات کروں گا، وہاں پر یہ ہوتا ہے۔ اب ہمارے یہاں پاکستان میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ نکلتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں، کہتے ہیں آؤ چلو کشمیر لڑنے چلتے ہیں، یا جو ہے نا فلانے ملک میں بڑا جھگڑا ہوتا ہے وہاں لڑنے چلتے ہیں، فلانے ملک میں مسلمانوں کا بڑا پرابلم ہے وہاں لڑنے چلتے ہیں۔ دیکھیں ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ ہم جہاں پر رہ رہے ہیں کیا وہاں پر معاملات جو ہیں وہ اسلام کے تحت ہو رہے ہیں؟ کیا وہاں پر جو آپ کا معاملہ چل رہا ہے، جو آپ کا نظام چل رہا ہے، کیا وہ اسلام کے تحت چل رہا ہے؟ کیا وہاں پر اسلام قائم ہو چکا ہے؟ آپ کے اپنے گھر میں لگی ہوئی ہے آگ، آپ کے اپنے گھر میں کرپشن پہنچی ہوئی ہے آسمانوں تک، آپ کے اپنے گھر میں جو ہے وہ جانے مالے محفوظ نہیں ہیں، جانے اور مال محفوظ نہیں ہیں، آپ کے اپنے گھر میں خربتہ مچا ہوا ہے اور آپ کو کشمیر کی پڑی ہے۔ یعنی ہمارے وہاں پر اڈے موجود ہیں فحاشیوں کے، علل اعلان فحاشیاں ہو رہی ہیں، علل اعلان لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، علل اعلان جو ہے عوام پہ مصیبتیں ڈالی جا رہی ہیں، اس پہ کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تکلیف کس کی ہے؟ وہ جو ہے نا دوسرے ملک میں ایک خطہ ہے جہاں مسلمان رہتے ہیں، وہاں ان پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، تو ہمیں وہاں پہ چلنا چاہیے۔
یہ یاد رکھیں کہ پرائرٹی ہمیشہ اپنے گھر سے شروع ہو. میں اگر اس مسجد کا ذمہ دار ہوں تو میں سب سے پہلے یہ دیکھوں گا کہ اس مسجد کے معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں, کہ میں یہاں سے نکل کے دوسری مسجد والوں پہ تنقیدیں کرنا شروع کر دوں. وہ فلانی مسجد ہے وہ لوگ یہ نہیں کرتے, وہ فلانے مولوی صاحب ہیں وہ یہ نہیں کرتے, وہ ڈھمالے مولوی صاحب ہیں وہ یہ نہیں کرتے ہیں. ظاہری بات ہے ذمہ داری کے حساب سے ہے نا. تو مجھے یہ کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ میں نکل کر دوسروں پر تنقیدیں کروں, دوسروں کو جو ہے نا وہ باتیں کروں, اور جہاں پر میں ہوں, جہاں پر میں امام ہوں یا جہاں پہ میں ریلیجیس ڈائریکٹر ہوں, وہاں پہ خود کوئی کام نہیں ہو رہا. یعنی یہ کس قسم کا جو ہے نا وہ جذبہ ہے, اور یہ کس قسم کا معاملہ ہے. تو یہ ایسا ہی ہوتا جائے گا. بڑا جس طرح انسان کی ذمہ داری بڑھتی جائے گی, اس طرح انسان جو ہے اپنے اعمال کا جواب دہ ہوتا جائے گا, اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اور لوگوں کے سامنے بھی. ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک پوزیشن دی ہے, آپ جن لوگوں پر ذمہ دار ہیں, اگر وہ ذمہ داری آپ پوری نہیں کرتے تو آپ جواب دیں ان کے سامنے. صرف لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آپ سے پوچھے گا کہ بھئی آپ کو یہ ذمہ داری ملی تھی, جیسے بھی ملی تھی, آپ نے لی تھی, آپ کو دی گئی تھی, آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ نے جو لوگوں سے وعدے کیے وہ پورے کیے یا نہیں کیے؟ کیا آپ نے جو لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹس کی وہ پوری کی یا نہیں کی؟ اگر آپ کو اس مسجد کا امام بنا دیا گیا تھا تو امام کی حیثیت سے آپ نے جو پروگرام کروانے تھے وہ آپ نے پروگرام کروائے یا نہیں کروائے؟ یہ تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے پاس جواب ہیں. اور ہم یہاں پہ نا ایک چیز اور کو سمجھیں گے. دیکھیں معاملات ہمیشہ جو ہے نا وہ چھوٹی چیز سے شروع ہوتے ہیں. معاملات ہمیشہ چھوٹی یونٹیز سے شروع ہوتے ہیں. جب تک معاشرے میں چھوٹی یونٹیز پیدا نہیں ہوں گی تب تک کوئی بڑا کام نہیں ہو سکے گا. بہرحال بات یہ جو ہے نا وہ کہیں سے کہیں نکل گئی, تو ہمارے لیے یہاں پہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ واضح رہے کہ یہ خطاب, ان آیات میں خطاب ان مسلمانوں سے ہو رہا ہے جن کے یہاں آلریڈی اسلام قائم ہو چکا ہے, اور اب انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو باقی مسلمان ہیں ان کی بھی مدد کرو. الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان والے ہیں, یقاتلون فی سبیل اللہ, جو قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت, اور جو لوگ کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں قتال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ڈیفرینشیٹ کر دیا کہ دو ہی قسم کے لوگ ہیں جو لڑتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن کا لڑنے کا یا جن کا جد و جہد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو جائے, اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی ہو. ہم جہاں پہ رہ رہے ہیں وہاں پر زیادہ سے زیادہ ہمارے معاملات جو ہیں وہ دین کے تحت آ جائیں. اور جو یہ نہیں کر رہا وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ آٹومیٹیکلی دوسری سائڈ پہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکاتیں دو, حج کرو, عمرے کرو, ہمیں اس سے کوئی تکلیف ہی نہیں ہے. تم 5 نمازیں پڑھتے ہو, تم اس کے ساتھ 50 نفل بھی پڑھو, جہاں مرضی پڑھو, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن دیکھو ہمیں یہ مت کہو کہ دین کے تحت ہمارے کام کرنے چاہیے. ہمیں یہ مت بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا. دیکھو تم سود کو حرام بولو گے تو ہمارے کاروبار رک جائیں گے. اب تم ہمیں بولو گے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کو جو میں اس طرح کروں جس طرح اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے, تو اس ہمارے معاملات, دیکھو ہمیں ایسے معاملات کرنے کو مت بولو. ہمیں بتاؤ جو ہے نا اور کتنے ذکر کرنے ہیں, اذکار کرنے ہیں, قرآن 10 بار پڑھنے ہیں, روزے 30 کی بجائے 60 رکھنے ہیں, 90 رکھنے ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ جب تم یہ کہتے ہو نا کہ دین کے تحت آ جاؤ, تو دین کے تحت آنے کا مطلب ہے کہ ہم لوگ اپنے وہ تمام معاملات چھوڑ دیں جس سے ہمیں فائدے ہو رہے ہیں, اور دین کی وجہ سے ہم اس میں نقصان میں چلے جائیں گے. یہاں پہ ہم ایک اور بات کو نوٹ کریں گے, آپ بھی اس چیز کو نوٹ کریں کہ وہ لوگ جنرلی, ایک تو کاروبار دنیا ہے نا, کاروبار دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ کاروبار دنیا میں ہمیشہ دین کو اس لیے پیچھے کیا جاتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر رہا ہوں. کیونکہ اگر میں دین کے تحت اپنا بزنس کروں گا تو پھر مجھے آپ کو بھی حصہ دینا پڑے گا, مجھے آپ کو بھی حصہ دینا پڑے گا, مجھے آپ کے بھی رائٹس دینے پڑیں گے, جو ٹیکس ہے مجھے وہ بھی دینا پڑے گا, جو زکاتیں ہیں مجھے وہ بھی دینی پڑیں گے, رائٹ. لیکن اگر میں یہ دین کو بیچ میں سے نکال دوں, اللہ کے تصور کو, اکاؤنٹیبلٹی کے تصور کو, آخرت کے تصور کو اگر میں نکال دوں, تو پھر کیا بچا پیچھے؟ جو مرضی کرو, جو مرضی, کھلا لائسنس, مجھے کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے. ایز لانگ ایز وہ جو بھی وہاں کا لا آف دا لینڈ ہے میں اس کو نہیں توڑ رہا ہوں, میں جو مرضی کروں, میں چاہے چوریاں کروں, لیگل فراڈ کروں, لیگل چوری کروں, لیگل ڈکیتی کروں, کوئی پوچھنے والا نہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوپ ہولز ہمیشہ نکل آتے ہیں. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ تعالیٰ کا خوف یا ڈر ہوتا ہے جو انسان کو گناہ سے روکتا ہے, ورنہ لوپ ہولز ہر جگہ نکل آتے ہیں. دوسرا پرابلم ہمارے یہاں کہا, یہ تھوڑی سی کڑوی بات ہے لیکن کرنی ضروری ہے. آج عورتوں کی آزادی پر بڑی باتیں ہوتی ہیں. اسلام نے جو ہے وہ عورتوں کو مغلوب کر دیا ہے, اسلام عورتوں کو رائٹس نہیں دیتا ہے, اسلام عورتوں پہ ظلم کرتا ہے, ایکس وائی زیڈ. اگر ہم ایک لائن میں یا اگر ہم یہ کہیں کہ چند سطروں میں اس کا احاطہ کریں, عورت کو گھر سے نکالنے کا مقصد کیا ہے سیکولر لوگوں کے نزدیک, تو وہ یہ ہے عورت تک رسائی کی آسانی. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنی بھی عورتیں ہیں
ہماری رسائی ان تک آسان ہو جائے. اور ایک مرد کی سوچ شروع یہاں سے ہوتی. آپ دیکھیں نا اس دنیا میں جتنے بھی گندے کاروبار چل رہے ہیں عورتوں کی وجہ سے, ہم نام نہیں لیتے ظاہری بات ہے, جتنے بھی گندے کاروبار چل رہے ہیں عورتوں کی وجہ سے, اس سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ کہ عورتوں کو فائدہ ہو رہا ہے. ہمارے جو مووی انڈسٹریز چل رہی ہیں جس میں عورتوں کو جو ہے بالکل جو ہے ان کے نام کے کپڑے رہ گئے ہیں, یا ہمارے اور اس قسم کی جو انڈسٹریز چل رہی ہیں جہاں پہ عورتوں کو بالکل اس بات پہ وہ کرتے ہیں, دیکھو تو تمہیں کپڑے پہنانے کا مطلب ہے تم پہ ظلم ہو رہا ہے. اس کی اگر ہم باٹم لائن پہ آئے, نکالتے آپ اس کو اینالائز کرتے ہیں, اگر آپ اس کی باٹم لائن پہ تو باٹم لائن اس کی کیا ہے؟ باٹم لائن اس کی یہ ہے کہ ایک عورت کو اس قدر چیپ کر دیا جائے, اس کی عزت اس قدر گھٹا دی جائے کہ ہماری رسائی اس تک بالکل آسان ہو جائے. مردوں کے لیے عورت ایک کھلونا بن کے رہ جائے. بولے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اور کیا ہے, یعنی جینز اور ٹی شرٹ ایک مرد پہنتا ہے تو بالکل کھلی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی جو ہے نا اس کے ساتھ چپکی بھی نہیں ہوتے کچھ بھی. لیکن ایک عورت جب جینز اور ٹی شرٹ پہنتی ہے, مطلب میں کیا بولوں اس پہ, میں کیا بولوں جب ایک عورت ٹی شرٹ اور جینز پہنتی ہے تو ایک مرد کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے. بولا کبھی آپ جم چلے جائیں, جم میں کیا ہوتا ہے, یعنی مرد بھی آتے ہیں نا, مردوں نے بھی پہنے ہوتے ہیں, ان کے سارے ڈھیلے ڈالے ہوتے ہیں, لیکن عورتوں کے کپڑے ایسے ہوتے ہیں جم کے اندر کہ ناؤز باللہ کپڑے پہنے نہیں پہنے وہ کوئی فرق ہی نہیں. کون کر رہا ہے یہ؟ کون عورتوں کے دماغ میں یہ بھس بھر رہا ہے کہ تمہاری آزادی کا مطلب ہے کہ تم کپڑے اتار دو؟ مطلب بڑی کڑوی بات ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں عورتوں کی آزادی کا اس کے علاوہ اور کیا مقصد ہے؟ ہر برائی کا کوئی نہ کوئی اچھائی, ہر برے کام کا نہ کوئی اچھا پہلو ہوتا ہی ہے. کوئی اچھا پہلو ڈھونڈیں گے تو اس میں بھی نکال ہی لیں گے, لیکن اس کا باٹم ریزلٹ کیا ہے, اس کا فائنل ریزلٹ کیا ہے, باٹم لائن کیا ہے اس کی؟ باٹم لائن اس کی صرف اور صرف یہ ہے کہ عورت کو گھر سے نکال کر دنیا کے سامنے بیسیکلی ننگا کر دیا جائے. عورت کی جتنی عزت ہے اس کو, جسے کہتے ہیں نا, کھلونا بنا دیا جائے, آبجیکٹ آف لسٹ جسے انگلش میں کہتے ہیں. میں نے تو اپنی جتنی بھی کھنگالی ہے, جو بھی عورتوں کے حقوق اور فلانا اور ڈمانا, میرا جسم میری مرضی, تیرا جسم تیری مرضی, اور مجھے تو اینڈ باٹم لائن نہیں یہی نظر آتی ہے کہ دن بدن عورتوں کو مردوں کے لیے آسان بنا دو, اور دن بدن ہر گزرتے دن کے ساتھ عورتوں کے کپڑے کم کرتے 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 یہاں تک لے آؤ کہ انہوں نے کپڑے پہنے اپنی کیا پہنے برابر. اور اس کے پیچھے کیا کام کرتا ہے؟ اس کے پیچھے مرد کا شیطانی دماغ کام کرتا ہے. آفش ہماری مائیں بہن اس بات کو سمجھیں کہ اس کے پیچھے مرد کی شیطانی ہوس اور یہ شیطانی دماغ کام کرتا ہے کہ عورتوں کو ننگا کر دو. بہرحال بات جو ہے وہ ذرا امپورٹنٹ تھی اس طرف. تو وہ لوگ جو قتال کرتے ہیں ان کی دو ہی کیٹیگریز ہوں. ایک کیٹیگری ہوگی جو اللہ کی راہ کے لیے کرتے ہیں, ایک کیٹیگری ہوگی جو طاغوت کی راہ کے لیے کرتے ہیں. تو اب ہم یہ دیکھ لیں کہ جو اللہ کی راہ کے لیے نہیں کر رہے تو وہ آٹومیٹکلی اس طرف چلے جاتے ہیں. اچھا یہاں پر ایک اور چیز بھی ہم جو ہے نا اشارہ کریں گے, اس کو سمجھیں گے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو طاغوت کی راہ میں جو ہے نا کوشش کر رہا ہے اس کو پتہ بھی ہو کہ وہ طاغوت کی راہ میں ہے. ضروری نہیں ہوتا ہے, کیونکہ اب طاغوت کو اس قدر خوبصورت بنا دیا گیا ہے کہ وہ برا لگتا ہی نہیں ہے. اب اگر ایک بندہ بزنس کر رہا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ یار دیکھو آپ یہ بزنس کر رہے ہو نا, یہاں پہ لاٹری مشین رکھنی بڑی ضروری ہے ورنہ آپ کا کام نہیں چلے گا. اب وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے واقعی ریکوائرمنٹ ہے, لاٹری مشین کے بغیر جو ہے نا بزنس نہیں چلے گا, چلو میں رکھ لیتا ہوں. اب اللہ کے بندے آپ سوچو آپ کیا کر رہے ہیں. اس طرح جو ہے نا شیطان سلپ کرتا ہے, ایک سٹیپ, دوسرا سٹیپ, تیسرا, اور پھر وہ آتے آتے جب کبھی وہ پھنس جائے تو شیطان اسے اس نہج پر لے آتا ہے جہاں وہ کہتا ہے یار کیا اللہ رسول تم نے لگائے رکھتے ہو, کوئی کام ہی نہیں ہے مولویو, ہر وقت ڈراتے ہی رہتے ہو. اور وہ اس نہج پر پہنچ کر اپنے منہ سے ایسے کفریہ باتیں نکال دیتا ہے کہ شیطان کہتا ہے ہاں میری فتح ہوئی, یہی میں چاہتا تھا, یہی میں نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے. جب اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت سے نکالا تھا یا اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمانوں سے نکالا تھا, یہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں چھوڑوں گا نہیں ان کو, اپنے ساتھ جہنم میں بھر کے رہوں گا. تو لو جی ایک اور میری فوج کا ریکروٹ مل گیا مجھے, ایک اور بندہ, یہ میں کامیاب ہوں. تو یہ طاغوت اور وہ والا معاملہ جو ہے نا ہمارے لیے سمجھنا بڑا ضروری ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقاتلوا اولیاء الشیطان, تو تم جنگ کرو شیطان کے ساتھیوں کے ساتھ. پھر وہی بات آ گئی, دیکھیں جنگ کا مطلب یہاں پہ وہی نہیں ہے کہ آپ نکلے لڑے مارن کٹائی. اور اب تو اگر ہم دیکھیں نا ایک اور بڑا ضروری ہے, ہم لوگ ایک چیز کو دیکھیں گے. دیکھیں اب اگر ہم دیکھیں نا آج کی دنیا, جو آج کی دنیا چل رہی ہے, یہاں پر کسی کو قتل کر دینے سے معاملہ حل نہیں ہوتا. آپ دیکھیں نا, اب پھر وہی بات ہے, بھٹو کو دی تھی انہوں نے پھانسی کون سے اس میں نا سن میں, اب وہ آج آ کے کہہ رہے ہیں ہم سے بڑی غلطی ہو گئی جی, ہمیں اسے نا پھانسی نہیں دینی چاہیے تھی. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ایک انسان کو انہوں نے قتل کر دیا, میں اپنے ملک کی سیاست کی ایگزامپل دے رہا ہوں, کہ اس کو قتل کرنے کے بعد کچھ بدلا,
اس وقت کے وقتی طور پر جو بھی انہیں پرابلمز ان کی جو بھی انہوں نے سالو کرنی، لیکن اس کے بعد اس شخص کے نام پہ ایسی تحریکیں اٹھی کہ آج اس کے تمام بچے جو ہیں وہ مر گئے، اس کے تمام بچے مر گئے، وہ اس کا نواز اٹھ کہہ رہا ہے میں بھی بھٹو ہوں، اپنے نام سے اس نے بھی بھٹو ایڈیشن کر لیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ مارنے سے مسئلہ حل نہیں ہوا، اور ہم یہ یاد رکھیں کہ آج بھی لڑائی مار کٹائی اور ان تمام چیزوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے جب تک آپ بنیاد میں جا کر ان کے جو دلائل ہیں ان کا رد نہ کریں۔ یہ ہمارے لیے چیز سمجھنے، اسی لیے میں بار بار اس چیز پہ بہت زور دیتا ہوں کہ دین کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم دین کو سیکھیں گے نہیں، ہم لوگ کبھی بھی کفر اور طاغوت کے خلاف مؤثر کام نہیں کر سکتے۔ ورنہ دیکھیں نا، اگر ہم نے صرف جسے کہتے ہیں نا وہ لڑکے ہی کرنا ہے، تو پھر آپ لڑائی میں نہیں جیت سکتے ان سے۔ بھئی ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس ایسی چیزیں ہیں کہ وہ یہاں بیٹھے بیٹھے ایک بٹن دبائیں اور سب ختم۔ اب یہ جتنا بھی انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، فلانا ڈھمانا ہے، یہ سب ان کے کنٹرول میں ہے نا۔ کیا کر سکتے ہیں آپ ان کا؟ آپ کیا ان کا جو نا وہ خراب کر سکتے ہیں؟ آپ ان کا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جب تک ہم لوگ ان کے دلائل کا رد نہیں کریں گے، ان کے جو فلسفے ہیں ان کو غلط پروف نہیں کریں گے، جب تک ہم لوگ لوگوں کو یہ نہیں سمجھائیں گے کہ دین اسلام ہی کیوں، تب تک آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ ان کے سامنے کوئی خاص مؤثر کام نہیں کر سکتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ فقاتلوا اولیاء شیطان، تو تم جو ہے لڑو شیطان کے ساتھیوں کے ساتھ، جنگ کرو یا ان سے جو ہے معاملات کرو، تو اس سے ہمیں یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو، اپنی جنریشنز کو، اپنے بچوں کو اس چیز کے لیے تیار کریں کہ بیٹے جب آپ گھر سے نکلو گے نا تو آپ کے سامنے بہت سارے چیلنجز ہیں، اور ان چیلنجز کے لیے آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں کہ جب ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں تو ہم انہیں یہی کہتے ہیں نا کہ بیٹے پڑھو گے لکھو گے تو ہی اچھی نوکری ملے گی، یا اگر تم نے بزنس کرنا ہے تو بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھنی پڑے گی، یا تم نے اگر انجینئر پڑھنا ہے تو انجینئرنگ پڑھنی پڑے گی۔ یعنی پڑھنا ہی پڑے گا، تیار ہونا ہی پڑے گا، اس کے بغیر نہیں کچھ ہوتا۔ یہی دین کا معاملہ ہے کہ دین کے لیے بھی تیار ہونا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، پھر آپ دین کے معاملات آگے چلا سکتے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کی چال بڑی کمزور ہے۔ اچھا یہ معاملہ بھی جو ہے نا بڑا ہمارے ایک مسلمان کے لیے نا، یہ معاملہ بھی بڑا تھوڑا سا نا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ شیطان کی چال ضعیف ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیطان تو بڑا اسٹرانگ ہے۔ شیطان کا معاملہ جو ہے وہ تو یعنی کہ نا ہمارے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر پھر وہاں پر وہی معاملہ آ گیا کہ جو مرد مومن ہے، جس نے سیکھا ہوا ہے، جسے دین کا علم ہے، جسے اس دنیا کی حقیقت اور آخرت کی حقیقت کا علم ہے، اس کے لیے کمپیریزن بالکل ڈیفرنٹ بنیادی پر ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک کمپیریزن یہ ہے کہ ایک مسجد کا امام ہے اور اس کے مقابلے میں ایک بزنس مین ہے، لیکن ایک کمپیریزن یہ ہے کہ ایک اس شخص کا ایمان ہے اور ایک اس شخص کا ایمان۔ تو آپ دنیا میں کمپیریزن کریں گے تو جو دیندار لوگ ہیں وہ شاید غریب ہی ہوں گے، لیکن جب آپ ایمان کا کمپیریزن کریں گے تو ریزلٹس وڈ بی ٹوٹلی ڈفرنٹ۔ پھر جو آپ کے سامنے رزلٹ آئیں گے وہ کچھ اور ہی آپ کے سامنے کہانی پیش کریں گے۔ تو یہ جو شیطان کی چالیں ہیں، ان کو ہم نے ویسے دیکھنا ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تو اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ ان چالوں سے خوفزدہ نہ ہو۔ ہم ایسے کرتے ہیں، اس بات کو یہیں تک ہی رہنے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے پڑھا، جو بھی ہم نے یہاں پہ سنا، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے سمجھنا آسان بنا دے، سمجھانا آسان فرما دے، سیکھنا آسان بنا دے، سکھانا آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دماغ، اللہ تعالیٰ ہمارے سینے اس دین کے لیے کھول دے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن کو نور ہدایت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چلنے کے لیے روشنی بنا دے۔ اس میں جو بھی اچھی باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اگر کوئی غلطی کوتاہی ہے تو میری کمزوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور میری اصلاح فرمائے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔